ہم لوگ روٹین کی پیٹرولنگ پہ تھے تو کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پہ ایک لاوارث گاڑی کھڑی ہے، تو وہاں پہ پہنچے ہم۔ سرچنگ کے دوران جب اس کی ڈگی کو کھول کے دیکھا، پولی تھین کا بیگ پڑا، اس کے اندر سے نظر آ رہی تھی، بہت زیادہ پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پڑے تھے۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی، ایک لڑکے کا چہرہ جو کلیئر تھا، دوسروں کے دو کلیئر نہیں تھے۔ تو جو ہمارا سسپیکٹ تھا، ہم نے اس کو اریسٹ کیا، تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں دو لڑکے تھے، ان لوگوں نے مل کے اس کو یا ساتھ لے کے آئے، اس راستے میں اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ اب اس مرنے والے کو تو یہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھا کاٹنے کا آئیڈیا کس طرح سے آیا؟ جب وہاں پہ انہوں نے اس کو گاڑی کے اندر ہی گولیاں ماری، انہوں نے اس کو مکان کے اندر لائے، اس کو پولی تھین کے اندر لپیٹا، انہوں نے 32 گز رسی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اس کو باندھا۔ اس کا جو موبائل ایپ تھی، اس کے اندر سے انہوں نے 5 دفعہ 2 لاکھ کر کے 10 لاکھ روپے نکالا۔ کیونکہ یہ بڑے ظلم اور جبر کی بات ہے کہ کس طرح اس نے ایک خالہ زاد بھائی کو کر دیا۔ موٹو وہی تھا پیسوں کا، 2.5-3 کروڑ اس کی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں تھی، جس کو یہ ایکچولی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے۔ اس ٹائم میں شیخو پورہ میں موجود ہوں، جہاں پر خالہ زاد کزن نے اپنے کزن کو ورغلا کے بہلا کر اپنے پاس بلایا، اس کو جان سے مارا، اس کا انگوٹھا کاٹا اور لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن کی۔ اس ٹائم ایس ایچ او ولی پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارا وقوع ان سے جانتے ہیں۔ مار دینا، قتل ہو جانا، یہ تو اب ایک نارمل سی باتیں ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں، لیکن انگوٹھا کاٹ دینا، اس کے بعد اتنے بلند حوصلے کی ٹرانزیکشن کرنی، وہ بھی خالہ زاد، کس طرح سے آپ کو یہ کیس آپ نے رپورٹ کیا، کس طرح سے پتہ لگا؟ دیکھیں، یہ بہت سب سے پہلے تو میں کہوں گا یہ بڑے ظلم اور جبر کی بات ہے کہ کس طرح اس نے ایک خالہ زاد بھائی کو کر دیا، کس طرح اس نے سوچا، اپنے ساتھیوں کو انگیج کیا، اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ ملایا اور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیونکہ کوئی انویسٹیگیشن کے اندر وہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں کہ انہوں نے ان کا پری پلانڈ منصوبہ تھا، ایکچوئل فیکچوئل ان کے پیچھے موٹو وہی تھا پیسوں کا، کیونکہ اس نے ایک دکان بیچی ہوئی تھی، دکان کے اس کے 2.5-3 کروڑ اس کی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں تھی، جس کو یہ ایکچولی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ایسا موقع نہیں ملا۔ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ روٹین کی پیٹرولنگ پہ تھے تو کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پہ ایک لاوارث گاڑی کھڑی ہے، تو وہاں پہ پہنچے ہم، گاڑی کو سرچ کیا، تو گاڑی کی سرچنگ کے دوران جب اس کی ڈگی کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک پولی تھین کا بیگ پڑا تھا، تھوڑا سا کھلا تھا، اس کے اندر سے نظر آ رہی تھی، بہت زیادہ پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پڑے تھے۔ تو فوری طور پہ افسران بالا کی علم میں دیا، اس کے بعد پی ایف ایس اے ٹیم کو بلایا، جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں ایویڈنس کلیکشن کی، کرائم سین کی ٹیم وہاں پہ آ گئی۔ پھر جس طرح کی سرچ کے ہمارا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، گاڑی کی وہ دیکھی، ہم نے رجسٹریشن دیکھی، جو فرنٹ والے نمبر پہ تو ٹیپ تھی لیکن پیچھے والا جو نمبر تھا وہ بالکل کلیئر تھا۔ وہ دیکھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی کو سیل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا کیا کرتے ہیں کہ اپنے نام پہ اس کو ٹرانسفر نہیں کرواتے۔ اس کیس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ آگے گاڑی ٹرانسفر ہو رہی تھی لیکن وہ نام پہ ٹرانسفر لیکن آگے بک رہی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے کوئی ایسا سچ کلو ملا، پھر پتہ چلا کہ یہ گاڑی فلاں بندے کے پاس تھی اور اس نے شو روم پہ بیچنے کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی۔ شو روم والوں سے پوچھا، وہاں سے ہمیں کلیئر ہو گیا شو روم والوں سے۔ اس سے پہلے ہم شو روم والوں سے پہلے ہم سیف سٹی سے کافی ہیلپ لے چکے تھے کہ سیف چلے، فوٹیج نکلوائی، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی، وہاں پہ ایک لڑکے کا چہرہ جو کلیئر تھا، دوسروں کے دو کلیئر نہیں تھے۔ تو جو ہمارا سسپیکٹ تھا، ہم نے اس کو اریسٹ کیا، اس کو پکڑا۔ پہلے تو اس سے مسکن اس کا نامعلوم تھا، اس کی ناش کے 2-2.5 گھنٹے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ جب اس بندے کو پکڑا تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں 2 لڑکے تھے، ایک اسامہ، اریب نامی لڑکا ہے نا اس کا، اریب جو کزن ہے اس کا، اریب کے ساتھ ایک اسامہ تھا، ایک اس کا نام حارث تھا۔ ان لوگوں نے مل کے اس کو یا ساتھ لے کے آئے، ساتھ لا کے راستے میں اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ اب اس مرنے والے کو تو یہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میرا کھانا ہے، یا میرے ساتھ یہ ظلم اور جبر بھی ہو جائے گا۔ شاید وہ وہاں پہ اسکیپ کر جاتا، اپنے آپ کو نہ ان کے ساتھ آتا، لیکن یہ چیزیں ہونی ہوتی ہیں، تقدیر تھی، قسمت تھی، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ یاسین کو بلایا گیا ہے یا خود جا کر اس کو لے کر آئے ہیں؟ پلاننگ تو تھی نا ان لوگوں کی، یاسین خود سے آیا ہے یا یہ لوگ اس کو لے کر آئے ہیں کسی بہانے سے؟ یاسین کو انہوں نے بلا لیا ہے، ٹھیک ہے جی، بلا کے اس کو پھر آگے انہوں نے پک کر لیا اس کو۔ اس کے بعد یہ انگوٹھا کاٹنے کا آئیڈیا کس طرح سے آیا؟ وہ اس طرح کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کے اندر بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب وہاں پہ انہوں نے اس کو گاڑی کے اندر ہی گولیاں ماری، تو گولیاں مارنے کے بعد اب ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا اب اس کا ہم کریں کیا، لیکن ان کی پھر وہ اریب کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آئیڈیا ہے، اب ان کو بالکل کہ ہم نے تو مکان کرائے پہ لیا ہوگا، وہ بھی 2 دن پہلے مکان بھی کرائے پہ لے رکھا تھا۔ پروگرام ان کا یہی تھا کہ ہم اس کو مکان کے اندر لا کے کریں گے۔
لیکن یہ راستے میں ایسا ہو گیا، انہوں نے پھر اس کو مکان کے اندر لائے، اس کو پولی تھین کے اندر لپیٹا، انہوں نے 32 گز رسی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اس کو باندھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو موبائل ایپ تھی اس کے اندر سے انہوں نے 5 دفعہ 2 لاکھ کر کے 10 لاکھ روپے نکالا۔ اس وجہ سے انگوٹھا کاٹا۔ اس نے 10 لاکھ جو روپیہ تھا وہ اس نے اپنے عریب نے اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، پھر اپنے والد کے اکاؤنٹ سے انہوں نے شو روم والوں کو پیمنٹ کی، کیونکہ گاڑی شو روم پہ بکنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے 8 دن پہلے 50,000 روپیہ بطور ضمانت وہ کیا کہتے ہیں بیانہ شو روم پہ وہاں پہ جمع کروایا ہوا تھا، کیونکہ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی پہلے سے ہی پلاننگ تھی۔ 50,000 اس نے وہاں پہ جمع کروایا ہوا تھا، 10 لاکھ اس نے وقوع والدین ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، تو وہاں سے یہ گاڑی صبح ہی لے گیا تھا وہاں سے۔ مجھے بتائیے گا کہ انگوٹھا کاٹا، ابھی مزید ٹرانزیکشن کرنی ہوگی، ایک انسانی اعضاء ہے اس کو جسم سے الگ کر دیا گیا، کتنی دیر اور یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں مزید تو یہ ڈاکٹرز اور یہ PFS والے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی جلدی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے انگوٹھا بعد میں کاٹا تھا، اس لیے کاٹا تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں پیسے نکال سکیں گے۔ کتنے دن ہو گئے تھے جو وہ پڑی ہوئی تھی گاڑی میں؟ باڈی کو انہوں نے تقریباً جو وقوع ہے وہ تو انہوں نے تقریباً دن کو 10-11 بجے کر لیا تھا، دن 10-11 بجے انہوں نے وقوع کو کر لیا تھا۔ ہمیں اطلاع ملتی ہے رات کو کوئی 11:30 پونے 12 بجے، مطلب سیم ڈے ڈے پتہ لگ گیا۔ اب کیونکہ خالہ زاد ہیں دونوں کی جو والدہ ہیں آپس میں بہنیں ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آگے جا کے کیس میں پھر سے وہی معافی تلافی ہو جائے گی؟ نہیں ہونی چاہیے معافی تلافی، ان کی اکلوتی اولاد ہے، دیکھیں اس کا شوہر جو ہے وہ آلریڈی فوت ہو چکا ہے، یہ اکلوتی ان کی اولاد تھی، کیسے کر سکتے؟ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے اور کرنی بھی نہیں چاہیے ان کو۔ پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ حسد لالچ عام ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے جو رشتوں کی تمیز ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، حسد لالچ جو ہے وہ تو ایک حد سے زیادہ کراس کر گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ انسان کو غلطی کرنے سے پہلے، اس طرح کے بلنڈرز کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کسی نے صحیح کہا ہے نا کہ بولنے سے پہلے سوچیں اور قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی سیفٹی، آپ کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ تھنک بیفور یو اسپیک اینڈ لک بیفور یو لیو۔